مرد حضرات جو نوجوان ہیں نا، ہمت کر کے داڑھی رکھ لیں. اس کو ہلکا حکم نہ سمجھیں، داڑھی کو ہلکا حکم نہ سمجھیں. قبر میں جب جائیں گے نا تو صورت تو کم از کم انبیاء جیسی ہو. داڑھی سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ آدم علیہ السلام کی بھی تھی، زکریا علیہ السلام کی بھی تھی، نوح علیہ السلام کی بھی تھی. 950 سال تبلیغ کی نا. میں نے بیان میں کہیں کہہ دیا 9,500 سال، ٹھیک ہے نا. 9,500 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. وہ دل میں تو 950 ہی تھا، زبان سے 9,500 سال نکل رہا تھا. تو وہ 9,500 نہیں 950 سال. تو اس قسم کی غلطیاں چلتی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ اس کی کریکشن ہی ہوتی رہے بیٹھ کے، ایک کلپ آ رہا ہے تو وہ پھر پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اللہ کے صفی، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، سب کی داڑیاں تھیں. ہارون علیہ السلام نے نا، قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی داڑھی پکڑی، انہوں نے کہا میری داڑھی نہ پکڑو. معاذ اللہ کلین شیو ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کیا پکڑتے؟ تو تھپڑ ہی لگاتے. پھر ہے بھائی داڑھی پکڑ نہیں سکتے، سر کے بال بھی نہیں ہے. اس میں خانقاہ والے جو سر میں بال نہیں رکھنے دیتے، ان سے بھی گزارش ہے بال رکھنے دو، بیچارے کو بال رکھنے دو. کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے. اب ٹینڈ کرنے سے بڑے نقصانات ہیں، لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. دیندار لوگوں کو اپنی شکل خوبصورت بنانی چاہیے. بال رکھیں، پھر پٹے والے نہ رکھیں، پٹے والے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. بال رکھیں سر پہ تاکہ دیندار لوگ دیکھنے میں اچھے لگیں. ہاں کوئی مرید بہت زیادہ شرارتی ہے، اس کی ٹینڈ کرائی جا سکتی ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ٹھیک ہے نا. نارمل حالات میں دینداروں کا لوگ پہلے ہی وحشت زدہ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوتے ہیں، عجیب سے ہوتے ہیں یہ. تو اس لیے بال رکھنا. اور خاص طور پہ اگر والدین کہہ رہے ہیں اپنے بچے کو بال رکھنے کا اور شیخ کہہ رہے ہیں بال کٹانے کا، تو کسی بھی مفتی سے پوچھ لو کہ پھر والدین کی اطاعت لازم ہے. والدین کی اطاعت اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے. کتنے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنے نفیس طبیعت ہوتی ہے، ان کی شہزادوں جیسی زندگی ہے. اپنے بچے کو خانقاہ بھیجا، وہ ٹینڈا ہو کے آ گیا. اب وہ بیچارے کہیں، میرے پاس تو کالز آتی ہیں نا، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، یار کہیں شادی میں نہیں لے جا سکتے اس کو. کہیں کیا وہ کہیں گے یہ تمہارا بچہ ہے؟ نہیں ہمارا تھوڑی ہے، یہ تو پڑوسیوں کا ہے، یہ تو ویسے ہی آ گیا. وہ فوراً وہ کرتے ہیں یار یہ ٹینڈا منڈا جو ہے نا. تو ٹینڈ کرنا یہ آزمائش ہے. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے، گنجا ہونا. یہ پورا ایک یوٹیوب پہ بیان مل جائے گا. اس میں نے کئی دلائل دی ہیں کہ اسلام میں گنجا ہونا پسندیدہ نہیں ہے، ایک آزمائش ہے. پچھلی امتوں میں ایک شخص گنجا تھا تو ایک فرشتہ بھیجا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے بال آ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ایک آزمائش کے طور پہ بیان کیا کہ اللہ نے ایک شخص کو آزمایا بال نہ دے کر. تو اس کے تو پیدائشی بال نہیں تھے، تو بیچارہ اللہ نے آزمایا. ہمارے ہوتے ہیں پھر ہم کاٹ دیتے ہیں. دیکھو جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو دانت گرنا شروع، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی بال گرنا بھی شروع. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑھاپے میں زینت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہ زینت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ بالوں میں رکھی. تو جب اللہ چاہتے ہیں کہ گر جائیں تو جب ایک بڑھاپا ہے پھر ٹھیک ہے، اس پہ پھر اچھے بھی لگتے ہیں. بوڑھے آدمی کے سفید بال اچھے لگتے ہیں، 2-3 دانت نظر آ رہے ہوں بس. وہ بڑھاپا ایک الگ چیز ہے نا، اس میں تو بزرگی ہے، تو وہ ٹھیک ہے بڑھاپے کے لیے. جب آپ کے ہیں تو آپ خام خامے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ خیر، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ داڑھی رکھنی ہے. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں. یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا، داڑھی کے ساتھ دیا گیا، داڑھی کے بغیر دیا گیا؟ پتہ چلا داڑھی کے ساتھ حسن ہوتا ہے، داڑھی کے ساتھ حسن ہوتا ہے. اور قبر میں جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں چہرہ دکھاؤ گے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا وہاں پہ کہ بھئی تم تو میری صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتے تھے. یہ تو انگریزوں نے شروع کی ہے بہت بعد میں، پہلے تو سب داڑھی رکھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک انگریز آیا ملنے کے لیے. صلاح الدین ایوبی کا بچہ اسے دیکھ کے رونے لگا. اس کا بچہ تھا یا محل میں کوئی بچہ تھا؟ تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے پہلی دفعہ کوئی مرد بغیر داڑھی کے دیکھا ہے. وہ وحشت سے نا بچہ گھبرا گیا. تو ہمت کر کے کیا کر لو بھائی، ایک مشت کم از کم رکھنا لازم ہے. اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں. تو اور اس کے جو خط بنا رہے ہیں نا آج کل عجیب طریقے سے، یہ جائز نہیں ہے. اس کو چھوڑ دو، رکھ دو. جیسے اللہ نے قدرتی داڑھی دی ہے وہی اچھی ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں کیا کہ یہاں سے کاٹا ہوا ہے، ادھر سے کاٹا ہوا ہے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو ایک رکھ لو، کیا ہے. باقی یہ کہ ناراض ہوگی تو ہونے دو،
دنیا میں کم ہے کیا, بھاگ جائے گی, 500 روپے بیلنس کے بچ جائیں گے ایزی لوٹ کے, صحیح ہے نا. تو بہت ساری خواتین داڑھی والوں کو پسند کرتی ہیں, ان کے رشتے آئیں گے. اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ اسے داڑھی والا مرد بغیر داڑھی سے اچھا لگتا ہے, یہ حقیقت ہے. کیونکہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے مرد سے, تو مرد میں وہ مردانگی دیکھنا چاہتی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی آج کل تو ایسا نہیں ہے. آج کل ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں خاکہ بیٹھ گیا کہ داڑھی والے ملا لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہوتے ہوں گے. تو وہ میڈیا نے ایک ذہن خراب کر دیا ہے. ورنہ عورت کی جو فطرت ہے, وہ نیچر ہے, اس کو داڑھی والا بغیر داڑھی والے کے اچھا لگتا ہے. جیسے مرد کو جو لڑکی کی اگر داڑھی نکل آئے تو اچھی لگے گی اس کو, ہے بھائی, کہے گا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. تو جیسے مرد کو لڑکی چاہیے نا, اس میں نسوانیت ہونی چاہیے, تو لڑکی کو کیا چاہیے, بندہ چاہیے, بندہ. تو اس میں مردانگی ہو, تو بالوں سے تو مرد کی مردانگی بڑھتی ہے. ہاں سکھوں والا حساب نہ ہو, ٹھیک, سکھوں والا حساب نہ ہو کہ وہ نان اسٹاپ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مونچھیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ تو شریعت, تبھی تو دین فطرت ہے نا, ہر چیز میں اس نے ایک اعتدال سکھائے. تو اچھا نوجوانوں کو میں ایک بات بتا دوں, جب داڑھی چھوڑو گے نا آپ رکھو گے تو اس وقت دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی, کیونکہ بے تگے طریقے سے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے نوجوان دل برداشتہ ہو کے کاٹ لیتے ہیں کہ یار میں شیشے میں اچھا نہیں لگ رہا. تو تھوڑے دن چھوڑ دو, 3-4 مہینے کے بعد جب وہ ایک مقام تک پہنچے گی, اس کی ایک لینتھ ہو جائے گی, پھر اس کو مٹھی پکڑ کے برابر کر دو, پھر اچھی لگے گی. کیونکہ شروع میں نہیں لگتی, آپ نے چھوڑی بھی تھی نا, وہ بڑھے گی بے تگے طریقے سے. ایک صاحب نے رکھی, وہ پھر بال کو ادھر جا رہا ہے, وہ کہہ رہے یار یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, یار میں تو اچھا نہیں لگ رہا. تو لگیں گے اچھے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟